السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست کا اہم ترین مرحلہ، اہم ترین دن گزر گیا۔ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وہ قانون سازی ہو گئی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہ رہے تھے، جس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کافی اور قوانین بھی ان کو بنانے پڑے کہ کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر، اور یہ کچھ لو کچھ دو پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہوا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہوا، کہیں اور ہوا ہے، تو وہ بھی ہو گئے۔ جو بل عمران خان صاحب چاہتے تھے وہ بھی منظور ہو گئے، اور جو بل کسی اور کی منشا تھی وہ بھی منظور ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آگے پاکستان کی سیاست کدھر جائے گی؟ عمران خان صاحب کو مل گئی کامیابی، تو اس کے بعد اب اپوزیشن کیا کرے گی؟ اور خاص طور پر وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے، جس پر صرف اپوزیشن ہی نہیں، پاکستان کی جو الیکشن کو کور کرنے والے یا مختلف ادارے جو ہوتے ہیں، مختلف این جی اوز، سول سوسائٹی، وہ ہی نہیں بلکہ الیکشن کروانے والا ادارہ الیکشن کمیشن بذات خود اعتراض کر چکا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن تو پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی یہ اگر قانون بنایا گیا اکثریت کے بل پر، اکثریت کے زور پر، تو پھر ہم اس کو چیلنج کریں گے، ہم اس کے تحت نہیں کروا سکتے الیکشنز۔ اور اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹ کی، اس میں وہ اپنے اعتراضات دے چکے ہیں، صدر مملکت کے سامنے جا کر اپنے اعتراضات الیکشن کمیشن پیش کر چکا ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب کو کہہ چکا ہوا ہے، وزارتی وفود جتنے الیکشن کمیشن میں گئے وہاں پر وہ اپنے تحفظات اور اعتراضات رکھتا رہا، اور ہوتا یہ تھا کہ وہ وزیر اندر جاتے تھے، اندر سنتے تھے تحفظات، اور باہر آ کر کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کے کوئی تحفظات نہیں ہے، پھر الیکشن کمیشن کسی اور طریقے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتا تھا۔ تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ اپوزیشن کے پاس کیا آپشنز ہوں گی؟ اور کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا جو حق ہے وہ والا قانون، اور پھر فہرستیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اب الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہوں گی، فہرستیں ووٹر فہرستیں بنانے کا اختیار وہ نادرا کے پاس ہوگا، یا پھر وہ حلقہ بندیوں کا اختیار، مطلب ایک طویل وہ جو 10 جون کو جو قانون سازی ہوئی تھی اس کے تحت ظاہر وہی سیم جو قوانین تھے وہ مشترکہ اجلاس میں آئے، قومی اسمبلی میں 10 جون کو عمران خان صاحب کی حکومت نے جس طرح پاس کروائے اسی طرح آج مشترکہ اجلاس سے بھی پاس کروائے۔ وہ جو رویہ 10 جون کو اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر اس دن ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کا تھا، وہی آج اسد کیسر صاحب کا تھا۔ ہوا یہ کہ جس طرح وہ اپنا تحریک پیش کی گئی، تحریک پیش کرنے کے بعد جو گنتی ہوتی ہے تو گنتی کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور چیلنج کرنے کے بعد دوبارہ جب گنتی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہنگامہ آرائی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ وائس ووٹ جس کو کہتے ہیں، ہاں یا نا والوں کے حق میں فیصلہ، تو وہ پارلیمانی زبان میں آئیز اور نوز کا کہا جاتا ہے، تو وہ ہاں یا نا والوں کے حق میں فیصلہ جو ہوتا ہے کہ آواز آتی ہے، پھر جو اس کی بنیاد پر پھر قانون سازی ہو گئی، جس کو پارلیمانی زبان میں جو طریقہ آج اختیار کیا گیا، جو آرام سے بھی قانون سازی ہو سکتی تھی، اور اپوزیشن مسلسل حکومت جب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہی تھی تو اپوزیشن نے بیٹھنے سے انکار نہیں کیا، یہاں تک کہ شہباز شریف صاحب کا آخری جو خط تھا یا مشترکہ اجلاس جو 11 نومبر والا تھا اس کے بعد اور اس سے پہلے جب پارلیمانی کمیٹی بنانے کی حکومت کی طرف سے پیشکش ہوئی، اپوزیشن نے کہا جی آ جائیں بیٹھ جائیں، تو مقصد تو تھا بلڈوز کرنا۔ تو خیر وہ جو ایک ماضی قریب کی تاریخ ہے وہ سب سامنے پڑی ہوئی ہے، اپوزیشن کو جس طرح اسپیکر کے ذریعے انگیج کیا جاتا رہا، اور پھر اسپیکر ادھر اپوزیشن کو انگیج کرتے تھے اور حکومت ادھر کوئی اور کارروائی کر دیتی تھی، تو اس کو بلڈوز کرنا کہا جاتا ہے پارلیمانی زبان میں۔ تو آج بلڈوز کیا گیا، اور اب بلڈوز کرنے کے بعد اگر یہ قانون سسٹین کرتا ہے، اگر یہ اس کو اپوزیشن چیلنج کرے گی، عدالت میں اپوزیشن نے اعلان کر لیا ہوا ہے، آج ہی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر آپ کر لیں گے تو کر لیں، آپ کے پاس میجورٹی آپ کے بل پہ اگر آپ اس طرح کی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کر لیں، ہم اس کو جس سے الیکشن کمیشن انکار کر چکی ہوئی ہے تو ہم تو جائیں گے اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی یہی بات کی، اور خاص طور پہ زیادہ فوکس تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا۔ اور آصف زرداری صاحب نے پہلے بھی اور بعد میں بھی، پہلے آصف زرداری صاحب جب یعنی مشترکہ اجلاس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی جو قانون سازی کروانا چاہ رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کون کروانا چاہ رہے ہیں، حکومت تو کامیاب نہیں ہوگی، کوئی اور کروانا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر جب قانون بن جاتا ہے یعنی اجلاس ہو جاتا ہے، جب اپوزیشن نے واک آؤٹ کر لیا تھا، تو اس کے بعد آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کر تو لیا ہے، انہوں نے جو بیج بویا ہے، بیج تو انہوں نے بویا ہے، پھل کوئی اور کھائے گا۔ اب یہ والی بات کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ اب کسی ایک بڑے سیاستدان نے مجھے کہا تھا کہ
یہ عمران خان صاحب اگر مشین بنا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن کروا کر، یعنی یہ قانون بنا کر اس کا، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اپنی مرضی کے نتائج لیں گے تو مشین تو ریورس بھی ہو سکتی ہے، مشین کا نتیجہ کوئی اور بھی دے سکتا ہے، کوئی اور بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان میں 2 ٹرم کسی ایک حکومت کو ملنا وہ تو مطلب نہیں کبھی کہیں ہوا۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون 2 ٹرم لے چکی، 3 ٹرم لے چکی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی تیسری ٹرم ہے، اور اسی طرح اپنا وہ جو تیسری بلکہ چوتھی ٹرم ہے نا، 2008 13 اور تیسری ٹرم پیپلز پارٹی کی تیسری ٹرم ہے۔ اسی طرح کے پی کے میں عمران خان صاحب کی حکومت کی تیسری ٹرم ہے، لیکن مرکز میں کبھی بھی کسی حکومت کو 2 ٹرم نہیں ملی۔ عمران خان صاحب ضرور ایک پروجیکٹ عمران خان کے طور پہ 10 سال کے لیے آئے تھے، لیکن جہاں معیشت کو لے کر گئے ہوئے ہیں تو پھر آصف زرداری صاحب نے کل کہا تھا کہ لانے والے ان کو بھی احساس ہو گیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، جو معاشی بدحالی ہے نا، سیاستدانوں کو پھینٹا لگاتے رہے، کوئی کسی کو فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن جو معاشی بدحالی ہے اس معاشی بدحالی کی وجہ سے جو عمران خان صاحب کو لے کر آئے ان کو بہرحال پچھتا ہوا ہے۔ تو اب اصل جو چیز ہے، اصل جو سوال ہے وہ یہ کہ اب کیا ہوگا، اب پاکستان کی سیاست آگے کس طرف جائے گی۔ بظاہر عمران خان صاحب کو بڑی کامیابی ملی ہے، اپوزیشن نے پوری کوشش کی کہ اس بل کو روکا جائے، اپوزیشن نے بلکہ آج اچھی خاصی تعداد تھی، اور ایسا میرا خیال ہے پہلی بار ہوا ہے، سینٹ کے الیکشن میں ہوا تھا، یہ آج ہوا کہ اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ مکمل اسٹرینتھ کے ساتھ، یعنی 8-10 کو ادھر ادھر تھے، کچھ بیمار تھے اور ایک فوت ہو گئے، ان کی اہلیہ جو ہے وہ MNA تو وہ عدت میں تھیں، اور 3-4 اپوزیشن کے ارکان جو تھے وہ کوئی بیرون ملک ہے، کوئی علیل ہے، تو اس طرح آج کل ڈینگی بھی بہت چلا ہوا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے، لیکن اپوزیشن کی تعداد بڑی ٹھیک ٹھاک تھی۔ تو اپوزیشن کی تعداد بھی ٹھیک تھی، حکومت کی طرف سے بھی وہاں پر وہ لائے گئے اٹھا کے، وہ ہم نے تو شعر تو سنا تھا کہ جوانی کے زمانے میں، جب وہ بلکہ جوانی کیا اسکول لائف تھی، بڑا مشہور ایک غزل ہوا کرتی تھی، ایک اپنا وہ مشہور ایک غزل گائک تھے، شرابی گانے گایا کرتے تھے، اب ان کا نام میں بھول رہا ہوں، آ جائے گا ذہن میں تو بتا دوں گا۔ ایک جام میں گرے تھے کم ظرف لڑ کھڑا کے، پینے گئے تھے چل کے لائے گئے اٹھا کے۔ آج عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں جی ہم تو، سوال ہوا اعزاز سید صاحب نے سوال کیا کہ جی آپ خود چل کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اٹھا کر لائے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کون اٹھا کر لائے ہیں آپ کو؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کون اٹھا کر لاتے ہیں؟ تو اٹھا کر لے کر آئے گئے۔ عامر لیاقت پہلے ٹویٹ کر رہے تھے، گلا کر رہے تھے کہ جب ہیں تو آپ کے، لیکن چلیں آپ ہمیں اگر نہیں لفٹ کراتے، ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ تو وہ میسج ذرا عامر لیاقت کا ظاہر ان کے لیے تھا کہ یار گاڑی مجھے بھی بھیج دو بھائی، فون مجھے بھی کر دو، آپ لوگ مجھے فون کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے مطلب اتنی میں مطلب اتنا ہی غیر اہم ہوں۔ تو وہ جو اہم تھے ان سب کو فون چلے گئے تھے، عامر لیاقت کو نہیں گیا ہوگا تو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں سب کچھ پتہ چل رہا تھا کہ کس طرح ہو رہا ہے۔ کل رات میں نے آپ کو گزارش کی تھی، بلکہ آج صبح والے ویلاگ میں بھی اور کل بھی، کہ ہوا یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کیا عمران خان صاحب نے۔ جب صفحہ ایک نہیں رہتا تو پھر چیزیں ہوتی ہیں، آپ گیو اینڈ ٹیک کرتے، کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے نا، تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ یہ آج سارا ماحول بنا۔ ورنہ اگر اسی طرح ہوتا تو جس طرح آج عمران خان صاحب کو، جس طرح وہ ارکان بھی آ گئے، سارا کچھ ہو گیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا، 2-3 دن پہلے متحدہ قومی موومنٹ اور اپنا وہ مسلم لیگ قائد اعظم والے کس طرح باتیں کر رہے تھے، تو سارے بول رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو پوچھتے نہیں ہیں، اتحادیوں کو تو لفٹ ہی نہیں کراتے، اور MQ والے کہہ رہے تھے جی ہم تو اس طرح کے اتحاد کے عادی نہیں ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اتحادیوں کے ساتھ چلنے کا، ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اور مسلم لیگ قائد اعظم والے کہتے تھے کہ ہم تو ان کی گورننس سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں، یار پنجاب میں ہمیں تحفظات ہیں، جس طرح حکومت چلا رہے اس طرح کوئی حکومت چلاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ بتا رہی تھیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو وہ فیسلٹی اب نہیں ہے ان کے پاس، آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ فون پہ آپ کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو مطلوبہ، یا پھر آپ اپنا ریچارج کروائیں، آپ فون کریں آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے تو پھر آگے سے آتا ہے کہ ریچارج کروائیں، یا پھر یہ کہ اب یہ دروازہ آپ کے لیے بند ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب نے جب یہ 11 نومبر کا اجلاس بلایا تھا تو پھر ان کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں تھی، پھر ان کا فون نہیں سنا جا رہا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ اسٹیٹ بینک والا معاملہ جو تھا وہ عمران خان صاحب نے روک لیا اپنے ہاتھ میں کہ جی اسٹیٹ بینک والا یہ جو IMF والا ہے یہ ہے، ان کے پاس ایک پتہ ترک کا پتہ مل گیا کہ اب فون کریں، تو فون پھر کرنا شروع کر دیے۔ حالانکہ 11 نومبر سے پہلے بھی میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ فون تو جا رہے ہیں، لیکن ان فونوں میں اتنی جان نہیں تھی۔ لیکن جب 11 نومبر کے بعد یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشین، سمندر پار پاکستانی،
یہ عمران خان صاحب کی تھی اپنا ضرورت. پھر وہاں پہ اسٹیٹ بینک والا تھا, اور کلبھوشن یادو والا تو وہ ظاہر ملک کی ضرورت ہے. وہ کلبھوشن یادو کو انٹرنیشنل کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے کہ ان کو اپیل کا حق ہونا چاہیے. حکومت نے ان کو کہا کہ جی آپ کو ہم وکیل دیں, انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے انکار کیا, ان کے ملک نے انکار کر دیا. تو ایک اور نظر ثانی کے طور پر قانون بنایا گیا کہ ان کو ایک اور رائٹ دیا جائے. تو وہ قانون بھی مطلب ترمیم لائی گئی, وہ قانون بھی منظور ہو گیا. لیکن جو اہم قانون تھے, قوانین تھے, وہ تو یہ 3-4 قانون تھے. مطلب ایک تو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا, دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق کا, اور پھر وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان IMF اس کے بغیر پیسے نہیں دے رہا کہ اب اسٹیٹ بینک سے اپنا ان کو, وہ اسٹیٹ بینک سے کوئی پوچھے نہ, کوئی جواب دینا اسٹیٹ بینک سے ہم نے بات کرنی ہے, ہم نے اسٹیٹ بینک کو جو کہنا ہے ہم نے کہنا ہے, اور ہم جو کہیں گے اسٹیٹ بینک وہ کرے گا. اور وہ پھر کہیں کسی اور جگہ پر وہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیٹ بینک تو پارلیمنٹ کے سامنے بھی جواب دے نہیں ہوگا, اسٹیٹ بینک سے تو سپریم کورٹ بھی نہیں پوچھ سکے گا, اسٹیٹ بینک سے حکومت بھی نہیں پوچھ سکے گی, تو پھر یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. تو وہ والا قانون عمران خان صاحب کے, جو میری اطلاع تھی کہ وہ آخر میں عمران خان صاحب کو کی جو ریسکیو کیا ہے نا, وہ اس قانون نے کیا. وہ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور کہا کہ مجھے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا قانون دے دیں, میں آپ کو یہ قانون دے دیتا ہوں. اب جو طریقہ ہوا آج وہ یہی ہوا جو 10 جون کو ہوا تھا, اور اس میں آج ٹھیک ٹھاک ہوا. وہ کیا کہتے ہیں, افراتفری بھی ہوئی, ہنگامہ آرائی بھی ہوئی, وہ کیا ہوتا ہے ہاتھوں پائی بھی ہوئے ارکان. مراد سعید صاحب کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے, وہ گنتی ہو رہی تھی, وہ کمال ویسے ہوا ہے آج. یعنی گنتی کا رائٹ تھا کہ بھئی دوبارہ گنتی کرواؤ, انہوں نے چیلنج کیا, گنتی کا رائٹ, گنتی ہو رہی ہے اور حکومت کی طرف سے اپوزیشن پر حملے شروع ہو گئے, اور اس کے بعد اسپیکر نے وہ گنتی کے بغیر آئیز اور نوز پہ جا کے ووٹنگ کروانا شروع کر دی. تو ظاہر بلڈوز کرنا اسی کو کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد جب قانون سازی, جو مطلوبہ قانون جو حکومت پاس کروانا چاہ رہی تھی وہ ہو گئے, اور کلبھوشن یادو کا جب معاملہ آیا تو اس پر پھر اپوزیشن نے واک آؤٹ کر لیا. اور واک آؤٹ سے پہلے یا قانون سازی سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کہہ دیا ہوا ہے کہ جی ہم اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا قانون آیا تو اس کے بنیاد پر انتخابات ہوئے تو ہم آج ہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان انتخابات کو نہیں مانیں گے. بھائی RTS کے ڈسے ہوئے جو ہے نا وہ EVM سے تو ڈریں گے. اب RTS نے جو ڈسا پچھلی 2018 کے انتخابات میں, اور وہ قوم کا تو ٹھیک ٹھاک کباڑا ہوا, اس میں جتنا پیسہ لگا, لیکن جو اپوزیشن کے ساتھ ہوا, آج کی اپوزیشن یا پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جس طرح RTS بٹھا کر اپنی مرضی کے نتائج لیے گئے, تو پھر یہی ہے کہ RTS کے ڈسے جو ہیں وہ EVM سے تو ڈریں گے. اور RTS اب اصل جو آخری جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اب RTS اپنا یہ EVM کا قانون بن گیا ہوا ہے. اب الیکشن کمیشن اپنے اس کے مطابق اس کو چیلنج کرے گا. اپوزیشن نے بھی کہہ دیا ہم اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے. آج قومی اسمبلی میں اور سینیٹ کے اجلاس میں یہی تقریریں ہوئیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے, اور پھر سڑکوں پر جائیں گے. سڑکوں پر اپوزیشن ہے, ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ کوئٹہ میں ایک جلسے سے انہوں نے خطاب کیا, تو اپوزیشن سڑکوں پر تو ہے. لیکن اب آگے کیا ہوگا, نواز شریف صاحب کا رد عمل کیا ہوگا؟ کل میں نے گزارش کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے جن کے ساتھ ان کے رابطے بحال ہوئے ہیں یا شروع ہوئے ہیں یا پیغام رسانی ہو رہی ہے, ان کو کہا تھا کہ آج کا آپ کا امتحان ہے یہ کہ آپ یہاں پر چھوڑ دیں, عمران خان کو ہمارے حوالے کر دیں, ہم جانے پارلیمنٹ جانے, ہم قانون سازی کو کروا پائیں تو کروا لیں, نہیں کروائیں گے تو پھر اس کا مطلب اگر آپ اگر ان کو سپورٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ جو ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے, تو وہ پھر مشکوک ہوگا, اس کے بعد آپ ہم سے رابطہ نہ کیجیے گا. اب نواز شریف صاحب کا رد عمل سب سے اہم ہے اس ساری صورتحال کے بعد کہ میاں صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ آج کا اجلاس اہم تھا. اس نے, میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ یہ پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کرے گا. اب یہ قانون تو بن گیا, اس قانون پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا عمران خان صاحب کو رسید تو مل گئی, جی آپ یہ مشین خرید سکتے ہیں, استعمال کیسے کریں گے؟ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو یہاں آ کر پھر ایک اور نئی لڑائی ہوگی الیکشن کمیشن کے ساتھ. اپوزیشن کی تحریک اپنی جگہ, لیکن اس سے بڑی چیز الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر خرچہ آ رہا ہے تقریباً کوئی 1 کھرب کے قریب, جو وہ اندازے ہوتے ہیں نا انتہائی محتاط اندازے, اس کے مطابق 1 کھرب. پہلی بات پیسے کہاں سے آئیں گے؟ 120 ارب روپے کا عمران خان صاحب کوئی 12-13 کروڑ لوگوں کے لیے پیکیج دے کر اترا رہے ہیں, جن کو 5 روپے روزانہ کی بنیاد پہ ریلیف ملے گا, 5 روپے. تو وہ اترا رہے ہیں, تو اس حکومت کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ IMF کو 6 ارب ڈالر IMF سے لینے کے لیے آپ اسٹیٹ بینک کو اپنے اختیار سے باہر نکال رہے ہیں, تو آپ یہ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. ہو گیا, لیکن قانون بن گیا. پاکستان میں وہ جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تناؤ ہے, یا اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تناؤ ہے, جو آصف زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے تو ٹیسٹ کیس کے طور پہ کہا نا کہ چلیں جی آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کتنے نیوٹرل ہیں. زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی جو
آپ کو پتہ ہے کہ کون کروا رہا ہے اور کس کو یہ کون کرتا ہے اس طرح؟ یا عمران خان صاحب خود کامیاب نہیں ہو رہے، عمران خان صاحب یہ خود منظور نہیں کروا رہے، کوئی اور کروا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کہا تھا کہ جی ہمارے ارکان کو اپنا فون جا رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، اور حکومتی ارکانوں کو فون جا رہے ہیں کہ ارکان کو فون جا رہے ہیں کہ آپ جائیں، اور گلے پر بوٹ رکھ کر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ووٹ کرنا ہے اس کو قانون سازی کو۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے وہ تو اپوزیشن کی جو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تناؤ دوبارہ بڑھے گا اس سے۔ وہ جو تھوڑا سا کم ہوا تھا نا، وہ لگا تھا کہ صفحہ ایک نہیں رہا، اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جی 20 نومبر تک دیکھیں کیا ہوگا، 20 نومبر کے بعد ہی حکمت عملی بنے گی۔ تو 20 نومبر میں تو باقی 2 دن ہے بیچ میں، تو 2 دن تک تو کوئی نہ کوئی حکمت عملی اپوزیشن بنا ہی لے گی۔ اس کے بعد اب نواز شریف صاحب کا رد عمل اور پی ڈی ایم کا مجموعی رد عمل اور پیپلز پارٹی کا جو الیکشن اپنا پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی یا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر لڑائی لڑنے کی سب سے بڑی داعی اب بھی کرے گی وہ، ظاہر ہے پیپلز پارٹی اپنے موقف سے اس طرح نہیں ہٹے گی، ایون اپنا وہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس سے بھی نہیں ہٹیں گے۔ لیکن ظاہر ہے ایک چیز سامنے آ گئی ہوئی ہے کہ بھئی اندر تو ان کی مدد برقرار ہے ابھی بھی، چاہے صفحہ ایک ہے چاہے نہیں ہے، عمران خان صاحب کو مدد ملی ہے۔ اگر مدد نہیں ملی تو 11 نومبر کو اجلاس جو نہیں کر پائے تھے تو آج کیسے کیا؟ بلکہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو اپنی تقریر میں کہا ہے، کھل کر کہا ہے کہ جی ہمارے اتحادی راضی نہیں تھے، اسی لیے ہم نے اجلاس ملتوی کیا، اور اجلاس ملتوی کر کے اتحادیوں کو راضی کیا۔ اب اتحادی ایک میٹنگ میں ایک ملاقات میں تو راضی نہیں ہوتے، یہ بھی ہمیں بھی پتہ ہے کہ بھائی اس طرح کے معاملات میں جتیاں گھس جاتی ہیں منانے کے لیے، اور وہ بھی اتحادی چل کر وزیر اعظم کے پاس گئے ہیں، تو کوئی جو ناراض ہوتا ہے وہ آپ کے پاس چل کر نہیں آتا۔ تو یہ جو باتیں ہیں ساری کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ جی اب مدد ابھی تک ہے، اب یہ مدد کب تک برقرار رہتی ہے یہ میرا خیال ہفتہ 10 دن اور اپوزیشن دیکھے گی، اور اس کے بعد بڑا ری ایکشن اپوزیشن کی طرف سے آئے گا، اور معاملہ جو ہے چیلنج تو ہونا ہے، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز کے ووٹ کا خاص طور پر تو وہ چیلنج ہوگا، لیکن اس کے علاوہ سڑکوں پر گرما گرمی اب بڑھے گی، کیونکہ اب وہ جو تحریک عدم اعتماد والی دلیل ہے وہ کمزور پڑے گی۔ کچھ دن پہلے وہ مضبوط ہوئی تھی، سیاست ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتا ہے نا، روزانہ کی بنیاد پہ، کچھ دن پہلے مضبوط ہوئی تھی، آج کمزور ہوئی ہے۔ آج پارلیمنٹ سے زیادہ باہر تحریک والی دلیل جو ہے نا کہ سڑکوں پر تحریک ہو، وہ مضبوط ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔